الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إذ قال إبراهيم ربي الذي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ جمعے پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آتش نمرود تک بات ہوئی تھی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں آتش نمرود سے لے کر آب زمزم تک ہماری گفتگو کا عنوان ہے خالق کائنات رب السماوات والارض نے دنیا کے اندر اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان زیادہ خوش ہے تو کوئی کم ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مصائب اور مشکلات، خوشیاں، آسانیاں، غم، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ جو تکالیف ہے، جو آزمائشیں ہیں، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو تکالیف ہیں، جو آزمائشیں ہیں، وہ رب ذوالجلال کی ذات کے محبوب ترین جو انبیاء ہیں ان پر آئی ہیں۔ پھر جو ان کے زیادہ قریب ہے، پھر جو ان کے قریب ہے اس پر ہے۔ جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اللہ کی ذات اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ دیں گے۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آتش نمرود میں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ شروع میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ڈال سکے۔ اور لوگ آئے، کچھ اور لوگ آئے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈال سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا
آپ مجھے آگ میں نہیں ڈال سکتے جب تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہیں ڈالو گے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو انہوں نے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں ڈالے گے، رب ذوالجلال کی ذات نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جانا۔ اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو جائے، اتنی زیادہ گرم نہ ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں جل جائیں، بلکہ سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو نے ہونا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں تھے، وہ آگ ایک باغ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ باغ جیسا منظر تھا کہ ادھر اور اس طرف، دونوں طرف، ہر طرف سے پھول، درخت، اس طرح کے خوشبوئیں، یہ چیزیں نمودار ہو رہی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود نے دیکھا کہ وہ آگ میں جل نہیں رہے، تو اس نے ان کے اوپر باری باری پتھر پھینکنا شروع کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سایہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گیا، جس سے وہ نمرود ان کو دیکھ نہیں پایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے تو یہ نمرود کا ایک وزیر تھا، آمان۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو رب ہے وہ سچا ہے، لیکن وہ ایمان صرف اس وجہ سے نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم سے یہ بادشاہی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ انانیت اور اپنی اس بادشاہی کی وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بتاؤ آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ فرمایا وہ آگ والے دن میرے سب سے اچھے دن تھے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف ہجرت کر کے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ راستے میں ایک بادشاہ آتا تھا، وہ بادشاہ عورتوں کی عزتیں لوٹتا تھا۔ اس کو پتہ چلتا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو وہ دیکھ کر اس قافلے والوں کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کی عزتیں لوٹتا تھا۔ اس کو پتہ چلتا تھا یہ اس کی بہن یا بیٹی ہے تو وہ اس کی عزتیں، اس کی بیوی ہے اس کی عزتیں لوٹتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس بستی سے گزر ہوا، اس نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، بتاؤ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میری بہن ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری اسلامی مذہبی بہن ہے، حقیقی بہن نہیں ہے، یہ تو میری بیوی ہے، لیکن سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ان کی بہن ہے۔ شاید میں نے گزشتہ جمعے پر بھی کہا، جہاں انسان کی عزت اور کسی مسلمان کے درمیان صلح میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جس سے سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہو اور بولنے والے کی مراد کچھ ہو، بات مسئلہ حل ہونے کا ہو، اس کو عربی میں توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توریہ کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہ ان کی بیوی تھی، اور اس وجہ سے استعمال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی بیوی حضرت سارہ ہے تاکہ اس کی عزت کو نہ لوٹ پائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فلسطین میں جب پہنچے، وہاں کے لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی،
اسلام کا کلمہ ان کو سکھایا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ان لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے کوئی مسجد بنائی جائے، کوئی عبادت خانہ بنایا جائے جس میں ہم عبادت کریں۔ تو یہ بات جس وقت قوم والے کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو بتاؤ کہ یہاں پر مسجد بناؤ، اور اس مسجد کا پہلا پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر اپنی پشت پہ آئے۔ اس مسجد کا نام ہے بیت المقدس، جہاں پر آج یہودی کعبے سے۔ افسوس کہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن، افسوس کہ مسلمانوں کا قبلہ اول آج اس پر یہودی کعبے سے۔ ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا، ہم ان انگریزوں اور ان کفار کی نقالی پہ نہ جاتے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ غالب رہو گے، ہمیشہ تم اوپر رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ قرآن نے آگے شرط لگائی اگر تم مومن ہوئے، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا تو تم غالب رہو گے۔ افسوس کہ آج مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہادی قبلتک وقبلۃ بعد الانبیاء من بعدک، یہ آپ کا بھی قبلہ ہے اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام کا بھی قبلہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 40,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور آپ نے اس کی خود تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ بابل میں، وہاں جا کر دوبارہ نمرود کو دعوت اللہ دو، دوبارہ اللہ کی طرف دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اس کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی۔ اس نے کہا ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، آپ اپنے رب کے بارے میں کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ مناظرہ شروع کر دیا، کہا کہ میں رب تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کوئی مشکل کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو میں بھی کام کرتا ہوں، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کے حال کو دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی دی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لڑ رہا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم ربی، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اس نے 2 آدمی بلائے جن کے اوپر سزا تھی، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، بات پیدائش کی ہو رہی ہے، تخلیق کی ہو رہی ہے، یہ تو پیدا کرنے کا اور مارنے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی نقش و نگار کے صورت اور شکل و صورت کے پیدا کرتے ہیں، یہ مطلب تھا۔ اس نے 2 زندوں میں سے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایک بیوقوف آدمی ہے۔ انہوں نے اس کو دوبارہ چیلنج کیا، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تم مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ لاجواب ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔
روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اگر وہ یہ بات کہہ دیتا تو مشرق سے تو میں سورج نکالتا ہوں، اگر آپ کا خدا ہے تو اس کو بولو وہ مغرب سے نکال دے، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے اس کو کہا گیا زندہ اور موت کا مالک اللہ ہے، تو اس نے ایک آدمی کو پکڑ کر مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اگر یا اللہ اگر وہ یہ کہہ دیتا پھر کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم اگر وہ یہ بات کہہ دیتا میں مغرب سے سورج طلوع کر دیتا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتی۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا سخت دشمن بن گیا، کہا کہ تو نے مجھے لاجواب کر دیا، کہا کہ بتاؤ آپ کے رب کی فوج کتنی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں نکلا، اس نے ایک تلوار لی اور اوپر آسمان کی طرف پھینکی، اور حضرت روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت اس نے آسمان کی طرف وہ پھینکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اس کو خون سے لال کر کے نیچے کی طرف پھینک دو۔ جب وہ تلوار واپس آئی تو اس نے کہا دیکھا ہے میں نے ان کے خدا کو مار دیا، یہ اس کا خون کے ساتھ تلوار واپس آ گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، میرا خدا مرتا نہیں ہے۔ اور نے کہا یہ بتاؤ آپ کے رب کی طاقت کتنی زیادہ ہے، آپ کے رب کی فوج کتنی زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی فوج تو بہت بڑی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ، اللہ کی فوج کتنی زیادہ ہے۔ انسان جس وقت اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے نا وہ ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے 60 لاکھ کی ذرہ پوش فوج تیار کی کہ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو تیار کیا، بھیجا، مچھر جس کو کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مچھر تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، کانوں سے اس کی سماعت نہیں تھی اور پاؤں سے لنگڑا بھی تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہا یا اللہ میری روزی کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ تیری روزی کا بندوبست یہ ہے کہ تو نے سیدھا جا کر نمرود کے ناک کے اندر سے جا کر اس کے دماغ میں چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت وہ مچھر آئے ان کے درمیان اتنی بکٹر مچی، کوئی بھاگ گئے، کوئی کیا ہو گیا، یہ نمرود اس کی ناک کے اندر وہ مچھر چلا گیا اور یہ اس کے دماغ کے اندر سے اس کو کھاتا تھا اور اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ وہ رب تھا نمرود جو کل لوگوں کو اپنے آگے سجدے کرواتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ دکھاتا ہے میری طاقت کتنی بڑی ہے۔ اس نے لوگوں کو کہا جو کل تک اس کے آگے سجدے کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نے آ کر کے میرے سر کے اوپر جوتے مارنے ہیں۔ وہ مچھر جب کاٹتا تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ زور زور سے اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے۔ یہ وہ رب ہے جو جوتے کھا رہا ہے۔ انسان کی عقل پہ پردہ ہونا سمجھ نہیں آتی کہ میں جوتے کھانے والا بھی رب ہو سکتا ہے۔ تو ایک لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناک کے اندر اس کے راستے سے سر میں ڈال دیا، اور اس نمرود نے ایک شخص باقاعدگی سے رکھا ہوا تھا جو ہمیشہ اس کے سر پہ جوتے مارتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جو اس کا چوکیدار تھا جوتے مارنے والا، وہ اتنا تھک گیا جوتے مار مار کے، ایک مرتبہ اس نے اتنے زور سے اس کو جوتا مارا یہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ خدا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں، میں نے تمہیں طاقتیں عطا کی ہیں، میرے مقابلے میں نہیں آنا۔ تم تو ایک میری پیدا کی ہوئی مخلوق مچھر کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو، باقی میری طاقت کا اندازہ تمہیں کیسے ہو؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود کا قصہ ختم ہو گیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو ویرانے میں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سواری پر خود بیٹھے، ایک پہ اپنے بچوں کو بٹھایا اور چل پڑے وہاں سے۔
ایک ویرانے کے اندر، ایک بیابان جگہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر دوبارہ شام کی طرف واپس چلے جاؤ۔ تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ ہمیں اس ویرانے کے اندر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم اسی طرح ہے کہ آپ کو یہاں پر اللہ کے حکم سے میں نے اکیلے چھوڑ کے جانا ہے۔ بیوی بھی پیغمبر کی تھی، اور جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں چھوڑ کے آپ چلے جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کو ایسی بیویاں عطا کرے جو اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہو۔ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، پھر ہمیں آپ کی پرواہ نہیں۔ تو ان کے پاس تھوڑا سا پانی موجود تھا، تو جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کشمکش میں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے۔ انہوں نے ادھر ادھر چکر لگائے لیکن پانی نہ ملا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بار بار دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ کوئی درندہ، کوئی جانور، جنگلی جانور اس ویرانے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہ دے رہے۔ تو جب انہوں نے چکر لگا کر آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، وہ جو زمین پر انہوں نے ماری تھی، وہاں سے نیچے سے زمزم کا پانی نکل آیا، وہاں سے پانی نکل آیا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکل گیا، زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی زبان مبارکہ سے اس کو زمزم نہ بولتی تو وہ پورے کے پورے مکہ کے اندر وہ پانی آ جاتا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ آج بھی حاجی جس وقت حج کے لیے جاتے ہیں ان کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر 7 چکر نہ لگا دیں، اس وقت تک وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ اس عورت نے اتنی بڑی قربانی دی، شور وہاں سے چلا گیا، اپنی بیٹے کی خاطر اللہ کے حکم کے آگے وہاں پر رک پڑی اور صفا مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کو جاری کر دیا کہ جب بھی حاجی حج کے لیے آئے گا وہ صفا مروہ پہاڑی کے اوپر چکر ضرور لگائے گا، ورنہ اس کا حج جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔